السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ میرا نام شفیق عالم خان جامعی ہے اور میں جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں اور اس وقت میں جمعیت اہل حدیث کا امیر ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے موجودہ حالات جو ہمارے حیدرآباد کے چل رہے ہیں کہ حیدرآباد کے مسلمانوں میں جو تشویش کی لہر ہے اب یہ بڑھ کر سارے ہندوستان میں پھیل گئی ہے کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد منہدم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے۔ جہاں پر ایک مرتبہ مسجد قائم ہو جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے زمین پر اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کر دیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور مسجد کی تعمیر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جو گئے، ہجرت جو کیے، اللہ کے گھر سے آپ کو روکا گیا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے آپ کو منع کیا گیا، وہاں پر آپ کو ستایا اور اذیتیں دی گئی۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں جس شہر میں آپ کو عبادت کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا، قباء مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور آپ خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے۔ وہاں سے آپ اس مسجد کی تعمیر کے بعد 14 دن آپ نے یہاں پر قیام کیا۔ 14 دنوں کے اندر مسجد تعمیر بھی ہو گئی۔ مدینہ منورہ پہنچے آپ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر تھا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اینٹ اور پتھر اٹھانے لگے اور آپ نے اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ یہ اتنا عظیم کام ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ یقیناً اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس مسجد یہ مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان اس مسجدوں میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے لیے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یقینی معنوں میں یہ مسجدیں مسلمانوں کا اسلامی مرکز ہیں۔ یہیں سے امن کی تعلیم عام ہوتی ہے، یہیں سے محبت کی تعلیم عام ہوتی ہے، یہیں سے اتحاد اور اتفاق کی تعلیم عام ہوتی ہے، یہیں سے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، یہیں سے اخلاق کی تعلیم کو بلند کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فتنے، شر اور فساد انہی مسجدوں سے روکے جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں اتحاد کی دعوت دینے والی ہیں اور انتشار اور تفرقے سے روکنے والی ہیں۔ لیکن آج ہمیں بہت افسوس ہے اور بڑا دکھ بھی ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایک ایسی حکومت جو اپنے آپ کو سیکولر حکومت کہتی ہے، آج اس حکومت نے 2 مسجدوں کو منہدم کر دیا سیکریٹریٹ کی تعمیر کے بہانے۔ اس سے پہلے ان کے لیے ضروری تھا کہ اگر ان مسجدوں کو ڈھانا تھا یا اس سے اچھی مسجدیں آپ کو بنانا تھا تو مسلمانوں کے ایک وفد کو بلاتے، مسلمان علماء اکرام کو اکٹھا کرتے اور ان سے رائے و مشورہ لیتے
اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے جو جواب ملتا اس پر عمل کرتے، بغیر کسی اطلاع کے یہ مسجدیں منہدم کر دی گئی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان مسجدوں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حصہ ان کا ڈھایا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان مسجدوں کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی ہم حکومت تلنگانہ سے یہی بات کی اپیل کرتے ہیں اور پرزور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مسجدیں جس مقام پر تھیں اسی مقام پر اچھے انداز میں تعمیر ہونی چاہیے۔ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ کے گھروں کا ایسا ڈھا دیا جائے اور مسلمان خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام ایک مرتبہ تلنگانہ حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں اور ان سارے احباب سے یا ساری جماعتوں سے جو تلنگانہ حکومت سے ملی ہوئی ہیں، ان سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ حکومت پر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں اور ان مسجدوں کو دوبارہ تعمیر ہونے کے لیے پریشر ڈالیں اور یہاں پر مسجدوں کو تعمیر کروائیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اگر یہاں پر مسجدیں نہیں بنتی یا اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو مسلمانوں کا غیظ و غصہ بھڑک اٹھے گا اور مسلمان احتجاج کے لیے باہر نکل آئیں گے۔ ایک موقع ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں اور مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کر دیں۔